السلام علیکم ایوری ون. آپ کی خدمت میں حضور بخش بگٹی. ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ساؤتھ ایشیا ٹائمز سلمان جاوید صاحب. آج ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے بلوچستان کے ایشو کے بارے میں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ایکچولی بیسیکلی نا. تو اس بارے میں سلمان جاوید سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں ان کی رائے, جانتے ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور مزید کچھ پہلو وہ ہمیں بتائیں گے اس بارے میں. سلمان صاحب, میرا کویشچن یہ ہے آپ سے کہ آپ بتائیں بلوچستان کا یہ جو ایشو ہے جو آج کل چلا, یہ ایکچولی اسٹارٹ کہاں سے ہوا, مین پوائنٹ کہاں تھا, کیسے یہ چیز آگے آئی, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ, اور دوسری بات یہ کہ آپ خود چونکہ سن آف دا سوائل ہیں, بلوچستان سے ہیں, بگٹی ہیں, تو مجھے تو سوال یہ آپ سے کرنا چاہیے, لیکن چلیں آپ نے مجھ سے کیا تو میں ایز اے ریسرچر آپ کے سامنے جو بلوچستان آتا جاتا رہتا ہے, بلوچستان کے معاملات کو دیکھتا رہتا ہے, اور بینگ اے پاکستانی اوبویسلی اٹس پارٹ آف آور کنٹری, تو ہم جتنا باقی ریجنس کو پڑھتے ہیں اتنا بلوچستان کو بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو بہت ایک متھ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے, ایک طرح کا آپ کہیں کہ ایک پریمائز سیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان کا ایشو جو ہے نا یہ 2006 سے شروع ہوا ہے, یا یہ 2008 سے شروع ہوا ہے, یا مشرف نے جب بگٹی صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا اس وقت سے شروع ہوا ہے, یا اس سے پہلے پاکستان نے شاید کوئی لینڈ گریبنگ کی ہے بلوچستان کے اندر, ریسورسز کو گریب کرنے کے لیے اس وقت سے شروع ہوا ہے. مطلب ایک کے بعد ایک متھ ہے, یا یہ 70s کے آپریشنز جو بھٹو نے لانچ کیے تھے ادھر سے شروع ہوا ہے. تو یہ مختلف نیریٹیوز ہیں, آئسولیٹڈ نیریٹیوز ہیں, آئسولیٹڈ سٹوریز ہیں, جن کو اکٹھا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے, اور در حقیقت ایسا ہے نہیں. بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ تاریخ میں دفن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سٹارٹ ہوا کہاں سے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جب انسیپشن ہوئی تھی ایز اے اسٹیٹ, ناٹ ایز این آئیڈیا, ایز اے اسٹیٹ, تو اس وقت جو ہے 1947 میں, اور جب پرنسلی اسٹیٹس تھیں یہاں پہ 500 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں پورے بر صغیر کے اندر, اور ان پرنسلی اسٹیٹس کا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نواب, کوئی نہ کوئی بڑا چودھری جسے کہتے ہیں مشر ملک, کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. اس طرح بلوچستان میں سردار تھے, خان آف کلات تھے, لسبیلا کے نواب تھے, اس طرح باقی لوگ تھے جو کہ اپنی ایلیجنس پلیج کرتے تھے خان آف کلات سے. خان آف کلات کے اچھا اس وقت جب انڈیپینڈنس ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے 1946 کے اندر, یہ میں ایک چھوٹا سا ہسٹوریکل فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اوپر ایک پریمائز سیٹ ہو جائے. 18ویں صدی کے اندر جب گریٹ گیم جس کی بات کی جاتی ہے, جس میں زار تھا اوپر سوویت یونین میں اور نیچے ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹشرز تھے, ٹھیک ہے, ان کی لڑائی چل رہی تھی جس کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے, آج بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے. گریٹ گیم کے اندر یہ جو خطہ تھا جس میں ہمارا کے پی, بلوچستان اور اوپر افغانستان, یہ پورا علاقہ اور کچھ حد تک ایران, یہ علاقہ جو ہے یہ اماج گاہ تھی ان کی لڑائی کی, ٹھیک ہے, اور مین جو ہے اس میں افغانستان اور ہمارے یہ دو علاقے تھے. صحیح. اچھا اس میں ہوا یہ کہ جو افغانستان کا بادشاہ تھا اس کو یہ خطرہ پڑا کہ ادھر سے برٹش انڈیا آگے آ رہا ہے, ادھر سے زار آ رہا ہے, تو میں تو دونوں کے اندر پس جاؤں گا, تو میں کیا کروں. اس نے پھر خط لکھے, اس نے کوئی تقریباً 6-8 دفعہ خط لکھا جو وائس رائے تھا انڈیا میں اس وقت برٹش انڈیا کا, کہ آپ میرے اور اپنے درمیان ایک سرحد کھینچ دیں اور آپ وہی سرحد جو ہے ہمیں ہیلپ کریں زار کے ساتھ بھی کھینچنے میں. تو وہ وائس رائے نے پھر ایک اپنا بندہ بھیجا جس کا نام تھا مورٹیمر ڈیورنٹ, جس کو ہم ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مورٹیمر ڈیورنٹ پھر 65 دن رہا کابل کے اندر, اور اس نے پھر اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کے ایک ڈیمارکیشن کی جو کہ آج کا پاکستان اور اس وقت کا افغانستان تھا, اور کہا جی کہ یہ آپ کی لائن ہے اور یہ ہماری لائن ہے, اور اس پہ کوئی ایگریمنٹ لی 100 سال والی جو باتیں ہوتی ہیں کچھ بھی ایسا نہیں تھا. وہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر لطف الرحمان صاحب کی, ریوزٹنگ ڈیورنٹ لائن, اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر جتنے بھی اس وقت کے میپس ہیں وہ سارے موجود ہیں, اس پہ سائنس موجود ہیں, کہیں بھی ایگریمنٹ میں 100 سال یا اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. یہ میں نے ہسٹوریکل فیکٹ اس لیے بتایا کیونکہ اس وقت ڈیمارکیٹ ہو کے یہ والا جو علاقہ تھا جس میں بلوچستان ہمارا اور کے پی, یہ اس بر صغیر جو ہندوستان تھا اس وقت مشترکہ, اس کا یہ حصہ بن چکے تھے. اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی جاری تھی, جو بین الاقوامی قانون ہے اس کے مطابق ظاہر ہے جب تقسیم ہو رہی تھی جو علاقے, اور ان کے پاس 2 ہی آپشنز تھیں انہیں پرنسلی اسٹیٹس کے پاس, کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا آپ انڈیا کے ساتھ, تیسری کوئی ان کے پاس آپشن, اچھا مطلب خود مختار رہنے کی مختاری کی کوئی آپشن موجود نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو پہلا جھوٹ جو ہے جو بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ بلوچستان تو خود مختار رہنا چاہتا تھا لیکن ہم پہ آ کے قبضہ کر لیا گیا, خود مختاری والی کلوز ہی نہیں تھی اس میں. صحیح, ٹھیک ہے. کلوزز صرف 2 تھیں, آپشن صرف 2 تھیں کہ بھائی یا تو آپ پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا ہاں اس کے بعد آپ
انڈیپینڈنس لینا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ممالک دے دیتے ہیں انڈیپینڈنس کو، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ہم اس سے یعنی برٹش انڈیا سے بری ذمہ ہوگا، برٹشرز اپنے وہ نکل گئے وہاں سے. صحیح. تو یہ تھا. اور اس سے خان آف قلات سے بھی پہلے لسبیلا، تربت اور ایک دو اور علاقوں کے جو ہمارے نوابین تھے انہوں نے آلریڈی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن سائن کر لی ہوئی تھی. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. صحیح. اس کے بعد پھر خان آف قلات جو تھے انہوں نے یہ خود کہا، کیونکہ قائد اعظم جو تھے ان کے لائر تھے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے لکھی ہیں لکھی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہیں. تو ظاہر ان کا ایک انفلوئنس بھی تھا قائد اعظم کے اوپر. کانگریس نے، نہرو نے ان کو اپروچ کیا تھا خان آف قلات کو. خان آف قلات نے، یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے رائٹرز ہیں، انہوں نے انڈین رائٹرز انہوں نے لکھا ہے ہسٹوریکلی کہ یہ ہوا تھا. اور خان آف قلات نے ان کو ڈکلائن کر دیا تھا. اگر خان آف قلات نے ان کو ڈکلائن کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ لاجیکل آپشن ان کے پاس کیا رہ گئی تھی؟ پاکستان رہ گیا تھا. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا خان آف قلات کے میرے خیال ہے نواسے نے یا ان کے بھائی نے بعد میں یا ان کے بیٹے نے لکھی ہے کتاب جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو سونے میں تولا تھا. مطلب وہ اتنا ریورٹ کرتے تھے قائد اعظم کو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا اس کتاب کے اندر، ہم نہیں کر رہے، ان کے اپنے خاندان کے لوگ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کر جائیں. یہ وہ تمام چیزیں جو کہ اس وقت کے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو ان کے اپنے خاندان کے لوگ بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کے اوپر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تو کوئی لڑائی نہیں تھی بلوچستان سے، تو پاکستان کو فوجیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اور پاکستان کے پاس تو آلریڈی ایسٹ کی سائڈ سے یعنی انڈیا کی سائڈ سے ٹھیک ٹھاک پریشر تھا، لوگ آ رہے تھے. پاکستان کے اوپر ایک حملہ کا مسئلہ تھا کیونکہ نہرو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سسٹین کر سکے. ایک میسیکر ہو رہا تھا. بلوچ ریجمنٹ کے ہمارے پاس اس وقت ریجمنٹ بھی کون تھی ہمارے پاس؟ بلوچ ریجمنٹ. اچھا. اسی کے ہمارے پاس کچھ ڈویژنس تھی اور وہی ان مہاجرین کو لک آفٹر کر رہی تھی. تو اس نے کہاں سے آ کے اس کے اوپر وہ کرنا تھا، قبضہ کرنا تھا بلوچستان کے اوپر اور اپنی لڑائی کو اتنا پھیلانا تھا اس نے. تو ایک تو یہ آپ لوگوں کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی کوئی لڑائی نہیں تھی بلوچستان سے یا بلوچستان کے لوگوں سے. بلوچستان کے نوابین نے، وہاں کے لوگوں نے خود سے اس چیز کے اوپر ساتھ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. 53-54 کے اندر جب ایک سائڈ سے فقیر و فپی جو ہیں افغانستان کے شیخ کے اوپر، انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تحریک شروع کی، اور دوسری سائڈ کے اوپر خان آف قلات کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ایک تحریک شروع کی. ٹھیک ہے. دو تحریکیں اکٹھی اسٹارٹ ہوئی اور ان کے پیچھے ایک تحریک تھی جس کو نیپ بعد میں ہم سمجھتے ہیں، جو کہ بعد میں ANP بن گئی تھی. صحیح. لیکن اس وقت نیپ تھی. تو اس کا شاخسانے اور روٹس ہمیں ملتے ہیں. فقیر و فپی کے بارے میں تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے پیرالل میں یہ جو خان آف قلات کے چھوٹے بھائی نے ایک ریبیلین اسٹارٹ کی تھی اس کی بات بہت کم کی جاتی ہے. اور کس بات پہ کی تھی وہ ذرا آپ جا کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کوئی مسائل ہی نہیں تھے. یعنی صرف اس بنیاد کے اوپر کی جی کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو خود مختار یا اس سینیریو میں دیکھتے ہیں، بھائی آپ کے بڑے بہن جو آپ کے علاقے کا نواب ہے، جو آپ کے قبیلے کا نواب ہے، جس کے ساتھ باقی سارے نوابین کا ایلیجنس ہے، جو اس کو پلیج کرتے ہیں، انہوں نے ایکسیڈ کر لیا ہے. ہو آر یو ٹو ڈیفائی دیٹ آرڈر اینڈ ڈیفائی دیٹ ایگریمنٹ ود پاکستان. ٹھیک ہے. تو ریبیلین کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ اور اس وقت تک کوئی بھی ڈیپریویشن کی، ہیو ناٹس کی کہ جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے ریسورسز کھائے جا رہے ہیں، یہ بات نہیں تھی. کیونکہ اس وقت تو پاکستان کے پاس ہی پیسے نہیں تھے بھائی. صحیح بات ہے. تو پاکستان کے پاس ہی کیپیسٹی نہیں تھی، وہ تو پاکستان اپنی کیپیسٹی ایسا تھا بلڈ کر رہا تھا اس وقت. تو نہ اس وقت ISI تھی. ٹھیک ہے کہ جی ISI نے جا کے ادھر کوئی پنگے شنگے کی ہو. نہ اس وقت FC یا رینجر تھی، نہ اس وقت کوئی آپ کی بہت بڑی فوج تھی جس نے جا کے وہاں پہ ڈیرے جمائے ہوں یا اسمگلنگ کری ہو یا کچھ اور کری ہو. Nothing like that. The first rebellion came from the Baloch people itself. ٹھیک ہے. اس کو پھر پاکستان ایز اے ریاست، کوئی بھی ریاست جہاں پہ بھی ہوگی جس کے اندر ریبیلین کھڑی تھی، اس کو پھر رسپونڈ کرتی. انہوں نے رسپونڈ کیا، کچھ وائلنس بھی ہوا، کچھ وائلنس نہیں ہوا، لیکن آخر میں ان کا بڑا برا انجام ہوا. ان کے چھوٹے بھائی کا کسی بلوچ سردار نے بعد میں، خود خان آف قلات کے جو بڑے تھے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور وہ بیچارے جیل میں بیچارے پھر جو ہے وہ گئے، اور میرا خیال ہے ادھر ہی ان کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی یا بعد میں شاید نکل گیا. سارٹ آف سول وار ہوا، مطلب ان کے بیچ ناٹ سول وار، لیکن انہوں نے اپنے ایک ریبیلین کی اور اس ریبیلین کو کوئی بہت زیادہ بلوچستان کے اندر پذیرائی نہیں ملی. یعنی اس کا جو عوام الناس تھے وہ بہت زیادہ اس آئیڈیا سے انسپائر نہیں ہوئے تھے. کچھ لوگ تھے ظاہر ہے وہ ان کے سپورٹ میں تھے. زیادہ بڑی ریبیلین KP کے اندر فقیر و فپی نے کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر وہ نہیں اس طرح پنپ سکی. تو یہ آپ کا 53 سے آپ کہہ لیں 60 تک کا جو دور ہے، وہاں سے یہ کانفلکٹ کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس کو جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے کانفلکٹ کو 70s کے آپریشن سے یا 90s کے اندر جو کچھ ہوا یا پھر جو مشرف کے دور میں اس سے نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ 50s کے اندر کیا ہوا تھا، 47 میں کیا ہوا تھا، اور وہاں سے اپنی ہسٹری اسٹارٹ کیا کریں.
بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ ہمارے اوپر جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مطالعہ پاکستان کی ہسٹری بتا رہے ہیں, میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. مطالعہ پاکستان کی ہسٹری بھی ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے, وہ بھی سلیکٹیو ہے, وہ بھی ریاستی وہ ہے. ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے کلیکٹیو, جو ٹوٹل ہسٹری ہے. تو ٹوٹل ہسٹری میں تو یہ فیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہاں سے ابتدا ہوئی تھی بلوچستان کی لڑائی کی. اس کے بعد پھر ہاں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کی ریاست نے کبھی کبھی زیادتی کی, بالکل کی, بعض دفعہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اور کیا ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی, جو ریبیلینز ہیں, جو سیپریٹسٹ ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, بالکل ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو اس پہ پھر ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ کانفلکٹ کا یہاں سے تھا. اچھا سر, آج کل جو بھی چل رہا ہے بلوچستان میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایکٹیوسٹ ایکٹیو ہو گئے ہیں آل آف اے سڈن, اور سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ریسورسز کھا رہی ہے. بلوچستان میں کافی کامن ایشو ہے. اگر ہم انفورسڈ ڈسپیئرنس کی بات کریں, وہ بھی دو رائے پائے جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ مطلب اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ریزرویشن جو ہیں یہ ویلڈ ہیں بلوچوں کے, یا پھر آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا, جو آپ ہیو نوٹس کی بات کرتے ہیں, ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں, یا گریونسز کی بات کرتے ہیں, یا انفورس ڈسپیئرنسز کی بات کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل ریٹورکس چلتے رہتے ہیں, کبھی اسٹیٹ کے حق میں, کبھی اسٹیٹ کے خلاف. جیسے آپ نے خود کہا کہ دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیکٹس کیا کہتے ہیں. دیکھیں, آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے, آج کل ایک اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پوسٹ ٹروتھ ایرا. پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے کہ جو سچائی والا ایک دور تھا نا, اس کے بعد کا اب دور چل رہا ہے, جس کے اندر صرف ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ جو بول رہے ہیں سچ ہے یا غلط ہے؟ تو وہ آپ پتہ کریں گے تحقیق سے. تحقیق کیا کہتی ہے کہ کیا یہ جو انفورس ڈسپیئرنسز کے اندر لوگ ہیں, ابھی ڈیٹا کے بعد ڈیٹا آ رہا ہے, ہر دوسرے دن جب ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے یار جن کی وہ تصویر اٹھا کے کھڑی ہوئی تھیں یا کھڑے ہوئے تھے وہ تو ادھر جعفر ایکسپریس کے آس پاس مارے گئے ہیں. آپ جن کی تصویر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو کہیں بولان کے پاس کہیں پہ مارے جا رہے ہیں. آپ جن کی تصویر اٹھا کے کھڑے ہیں وہ تو کہیں پہ کراچی کے باہر, یونیورسٹی کے باہر جو ہے وہ اپنے آپ کو بم سے پھاڑ رہی ہیں. اس طرح کے 10,000 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے, 10,000 تو نہیں لیکن آپ کے بعد ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہوتا ہے. سو دس شوز کہ آپ جو ہے وہ بیسیکلی جھوٹ کے اوپر اپنا سارا نیریٹو کھڑا کر رہے ہیں. ہاں, جہاں پہ ہائی ہینڈڈنیس ہو سکتی ہے ریاست کی کہ وہاں پہ انہوں نے غلطی کی ہو یا بلنڈر کیا ہو, لوگوں کو اٹھایا ہو, مارا ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر اپنی ایک کرٹیک رکھیں. میں بھی رکھوں گا, آپ بھی رکھیں. جہاں پہ بھی ریاست غلط کرے گی, ہم کو یہ تو نہیں کہ ریاست کے حق میں ادھر بات کریں گے, لیکن اس کے پیچھے کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے, کوئی فیکٹ ہونی چاہیے, کوئی اوتھینٹک سٹوری ہونی چاہیے. تو اس پہ اور صرف بلوچستان میں تو نہیں یہ ہوتا. ہمیں تو یہ کہانیاں جس کے اندر ریاست کچھ لوگوں کو اٹھا لیتی ہے وہ کراچی سے بھی ملتی ہیں, کوئٹہ سے تو ملتی ہیں, کراچی سے بھی ملتی ہیں, پنجاب سے بھی ملتی ہیں, اسلام آباد سے بھی ملتی ہیں, پشاور سے بھی ملتی ہیں, کشمیر AJK سے بھی ملتی ہیں, GB سے بھی ملتی ہیں. تو سب ایک شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ ریاست کو بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے. اس سے پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوتی ہے, اس سے لوگ مایوس ہوتے ہیں, اس سے لوگ آپ سے ڈسکنیکٹ ہوں گے. یہ آپ ریاست کو سمجھائیں. اور اگر اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو انہوں نے اٹھایا وہ واقعی کرمنل ہے, تو پھر آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو یہ دو ایلیمنٹس آپ سامنے رکھتے ہو, ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں, بجائے اس کے کہ اس کی بنیاد کے اوپر صرف اس لیے کیونکہ آپ اپنی آئیڈینٹی پالیٹکس کر رہے ہیں, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اپنا جو اندر کا ایک باعث ہے, اپنا جو ایک ریسزم ہے, اس کو سامنے لے کر آنا چاہ رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے جو جان مال اور خون ہے اس کے اوپر آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہی کام آپ دیکھیں KP کے اندر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, وہ پشتونوں کے خون کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. یہی کام بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, یہی کام سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, اور باقی علاقوں میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کام بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کریں, ہمیں ان کے حقوق کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے, لیکن ان کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. جی, سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور کافی انہوں نے ڈیٹیلڈ گفتگو کی بلوچستان کی ان ایشوز پہ اسپیسیفک جو ہم نے جن پہ بات کی. تو ابھی وقت آیا ہے کہ سیگمنٹ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. سلمان جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور باتیں کی. تھینک یو.